ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنی سانسوں کی تعداد کے برابر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہے تو پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ غور کرو کس سے دوستی کر رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ ہمارا پاکستانی معاشرہ بہت ٹاکسک ہے۔ اپنے سگے کسی کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے۔ حسد تو بالکل عام ہے اور اس کے نتیجے میں اپنے سگے بہن بھائی کی ٹانگ کھینچی جاتی ہے۔ میرا سسرال گاؤں سے ریلیٹ کرتا ہے۔ ان پڑھ ہونے کے ساتھ ساتھ جاہل بھی ہیں، اس لیے تعویذ گنڈے بہت زیادہ کروائے جاتے ہیں۔ مجھے 22 سال ہو گئے ان جادوؤں ٹونوں سے جنگ کرتے اور الحمدللہ بہت اچھی حالت میں ہوں۔ قرآن مجید میں جہاں جادو کا ذکر کیا گیا ہے وہاں صرف ایک پہلو کا ذکر کیا گیا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑے کے لیے لوگ یہ کرواتے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ نقصان اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا اور آخرت میں تو وہ لوگ آگ میں ہی جلیں گے۔ جو جادو میں نے بھگتے ہیں ان میں میاں جی کی مجھ سے روز کی لڑائی ہوتی تھی اور بعض اوقات تو بہت شدت کی طوفانی لڑائی ہوتی تھی۔ مجھے جادو کا ذہن میں ہی نہیں تھا، اس لیے میں سمجھتی تھی کہ شاید میاں جی ٹینشن میں ہوتے ہیں اس لیے جھگڑا کرتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے ساس سے جھگڑا کرنے کے تعویذ کھلائے گئے اور وہ سال میں نے بہت ہی زیادہ اذیت میں گزارے۔ جب بھی ساس کی آواز میرے کانوں میں زہر کی طرح محسوس ہوتی، دل چاہتا بغیر کسی وجہ کے انہیں چٹیا سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دوں، لیکن الحمدللہ میں نے خود پر بہت زیادہ قابو رکھا اور کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ اب رشتوں کی کھینچا تانی پر مجھ پر بیماری کا جادو جو کیا گیا تھا، یا شاید مر جاؤں یا بیڈ پر ہی پڑی جاؤں۔ مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا، دل بہت زیادہ اپسیٹ ہو گیا، بے وجہ بہت شدت سے دل دھڑکتا اور ایچ پی بہت زیادہ لو ہو جاتا۔ گاڑی کے ہارن یا کسی کے اونچا بولنے پر سینے سے نکلنے کے لیے اچھلتا۔ میں مستقل بیڈ پر لیٹ گئی، نہ بیٹھ سکتی نہ چل سکتی، جیسے جسم بے جان ہو گیا تھا۔ ملتان کارڈیولوجی کے ہسپتال میں ڈاکٹروں نے دوا دی لیکن کچھ بھی افاقہ نہ ہوا۔ پھر سائیکولوجسٹ کے پاس گئے، اس نے ذہنی سکون کی دوا دی کہ میں رشتے کے بارے میں بہت زیادہ سٹریس میں ہوں، لیکن مجھے کچھ بھی فرق نہیں پڑا اور آخر کار روحانی عاملوں کے در پر گرتی گئی۔ ان 22 سالوں سے میں نے ان جادوؤں ٹونوں سے نکلتی رہی۔ اس کا نچوڑ بتانا چاہتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کا اس سے فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر میاں بیوی کی بے وجہ لڑائی ہوتی ہو یا خاوند بے وجہ لڑائی کرتا ہو یا اچانک کوئی بیڈ پر آ جائے تو ضرور دم کیجیے گا۔ آپ کو کسی مولوی یا عامل کے پاس جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، سب دکاندار ہیں، کسی کو آپ کی تکلیف سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ کو اگر کوئی ایسا شک ہے تو پہلے نظر کا دم کر لیں۔ بعض اوقات نظر سے بھی حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ نظر بد، جادو، تعویذ، ان سب کا ذکر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتا دیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے نظر کے لیے سورہ قلم کی آخری 2 آیات، وَيَقِيدُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَضْحَكُونَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا بِذِكْرِ الْعَالَمِينَ۔ 21 بار 3 دن پڑھ کر دم کر لیں۔ ایک چھوٹا کتابچہ منزل نام سے بازار سے مل جاتا ہے، اس میں قرآن کی مخصوص آیات ہیں، اگر وہ بھی پڑھ لی جائیں تو اس سے بھی نظر اتر جاتی ہے۔ اس کا نام رقیہ شرعیہ بھی ہے اور منزل بھی اس کا نام ہے۔ اس کتاب کے ان آیات کے 3 نام ہیں۔ جادو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے وضو کے ساتھ 313 بار آیت الکرسی بغیر بات کیے ایک ہی نشست میں پڑھ کر پانی پر دم کر لیں
جیسے مسئلہ ہو اسے پلا دیں، اگر زمزم ہو تو تھوڑا سا مکس کر لیں۔ اس کا فرق آپ کو اگلی صبح سے ہی معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بعض جادو بہت سخت ہوتے ہیں، جیسے پتلے بنا کر کیے ہوئے، یا ان کو قبروں میں دفن کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے مستند علاج 41 دن فجر اور مغرب کی نماز کے بعد فوری بعد 11 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر خود پر اور پانی پر دم کر کے پی لیں۔ جادو سے الحمدللہ مکمل نجات مل جاتی ہے۔ اگر وقت ہو تو 7 بار سورہ فاتحہ اور 7 بار آیت الکرسی بھی پڑھ لیں۔ اللہ کے کلام میں بہت ہی زیادہ شفا ہے۔ خواتین کسی بھی حالت میں ناغہ نہیں کریں گی، بس جنابت کی حالت نہ ہو۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کرنے والا کون ہے تو 11 مرتبہ سورہ الم نشرح صبح پڑھ کر صبح شام پڑھیں۔ خواب میں وہ شخص ضرور آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سب کے اوپر اپنی رحمتیں فرمائے، سب کے گھروں کو سلامتی کے ساتھ آباد شاد و آباد رکھے، آمین۔ تم قبر میں ہزاروں سال تک کیا کرو گے؟ ڈاکٹر مصطفیٰ محمود لکھتے ہیں، میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں جو میرے ساتھ بہت ہی زیادہ کارآمد ثابت ہوا، اور جس سے میں اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے لگا ہوں، اور مجھے امید ہے یہ طریقہ سب کے لیے کارآمد ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ قبر خوفناک ہے۔ ظاہر ہے کہ نیک لوگوں کے علاوہ میں نے اس کے بارے میں سوچا، اور اب میری عمر 54 سال ہے اور میں نے دنیا سے اور اس کی چیزوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ اچھا، تو جب میں قبر میں جا کر اکیلا رہوں گا سینکڑوں ہزاروں سال تک، تو میں کیا کروں گا؟ کیا تم نے کبھی اس کا تصور کیا ہے؟ اس کے لیے میں نے مندرجہ ذیل طریقے پر عمل کرنا شروع کیا ہے، جس کی وجہ سے میں اپنی قبر میں سکون سے رہ سکوں گا۔ دیکھیں، میں مر جاؤں گا اور میرے پاس ایک خالی بالکل تاریک اندھیری قبر ہوگی جس میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس قبر کو سامان کی ضرورت ہوگی، لہذا میں ہر استغفار کو تصور کرنے لگا جیسے میں اسے اپنے قبر کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہاں میرا انتظار کرے اور میری تنہائی کا ساتھی بن جائے۔ اللہ کی قسم، میں مذاق نہیں کر رہا۔ جب میں نے اپنی قبر میں مکمل ڈیکوریٹ کر دینے کا عمل شروع کیا تو مجھے بہت زیادہ سکون ہوا کہ میں اپنی قبر میں سکون سے رہ سکوں گا۔ قبر کے ایک کونے کو میں ہزاروں تسبیحات سے بھر رہا ہوں تاکہ میری قبر ٹھنڈی رہے۔ یہاں میرے سر کے قریب قرآن ہوگا جسے میں روزانہ پڑھتا تھا۔ آرام دہ بستر کا سبب بنے گا کہ جب میں قبر میں لیٹ جاؤں گا تو قرآن میرا ساتھی بن جائے گا۔ ہر رکوع کو میں یہ تصور کر کے ادا کرتا ہوں کہ میں اسے اپنی قبر میں اپنا ذخیرہ بنا رہا ہوں۔ ہر کوئی مجھے چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلا جائے گا اور میں وہاں پہ اکیلا رہ جاؤں گا، شاید ہزاروں سالوں تک۔ میرے بچے چند سالوں میں مجھے بھول چکے ہوں گے، لہذا مجھے قبر میں ساتھیوں، روشنیوں اور جنت کے جیسے مناظر کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ میں تسبیحات، ذکر، قرآن، نماز اور صدقہ سب کو اپنے ساتھ تصور کرتا ہوں کہ وہ میرے دوست ہوں گے، میری اندھیری قبر میں میرے ساتھ ہوں گے، میرے ساتھ وہاں ہنس رہے ہوں گے اور باتیں کر رہے ہوں گے۔ میں اپنی قبر کو روشن کرنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا میں نے اپنے معمولات کا ایک اہم عمل بنا لیا۔ یہ وہاں میری محفلوں میں بھی شامل ہوگا، ٹھنڈے پانی کی طرح، خوبصورت لباس کی طرح میرے ساتھ ہوگا۔ اس کی رحمتیں میرے اوپر نازل ہوتی رہیں گی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قبر کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے بھی بہت زیادہ خوبصورت بن جائے انشاءاللہ۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ میں وہاں جا کر غیبت، چغلی، حسد
اور دیگر دنیاوی گناہوں کے نتیجے میں بدبودار کپڑوں، دیمک لگے فرنیچر اور سخت پتھریلے بستر کی بجائے اپنی قبر کو بہترین چیزوں سے آراستہ کرنا شروع کر دوں۔ میں نے دنیا میں اپنا گھر بنانے کے لیے ساری زندگی جان توڑ محنت کی، لیکن یہ گھر تو میرے ورثہ کا ہو جائے گا، مجھے اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اصل میں تو میری ساری محنت اپنے لیے ہے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں، سارے فائدے تو اور لوگ اٹھائیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ بس بہت ہو گیا، مجھے اپنا گھر بنانا ہے جہاں صرف میں ہی رہوں گا، اور مجھے نہیں پتا کہ کتنا طویل عرصہ وہاں پہ مجھے گزرنا ہوگا۔ اگر میرے تمام اعمال دنیا کی ضروریات کے لیے تھے اور اپنی قبر کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر تو میرے قبر والے گھر کے لیے سوائے عذاب کے فرنیچر، مستقل اندھیرے اور سخت حساب کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا، اور میں ایسے گھر میں اکیلا کیسے رہوں گا جہاں میرے لیے عذاب ہوگا۔ میری آپ سب کو بھی یہی نصیحت ہے کہ آج سے اپنی قبر کو اپنا بینک اکاؤنٹ بناؤ، اس میں زیادہ سے زیادہ ڈپازٹ کرو اور لانگ ٹرم والی پالیسی لے لو۔ اپنی عبادات کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ کی قسم، جب تم قبر میں ہوگے تو تم وہاں مجھے شکریہ ادا کرو گے۔ اپنی قبر کے گھر کا اس دنیا کے گھر سے بھی زیادہ خیال رکھو۔ ابھی تم اپنے گھر والوں کے درمیان ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، پہن رہے ہو، آرام سے گھر والوں کے درمیان سو رہے ہو، اور تمہیں تمہاری تمام ضروریات میسر ہیں، پھر بھی تم اپنی حالت سے نالاں رہتے ہو، ہر وقت کوئی نہ کوئی شکایات کرتے ہی رہتے ہو، اپنی زندگی میں بہت زیادہ پریشان رہتے ہو۔ تو سوچو، جب تم زمین کے نیچے ہوگے، سینکڑوں ہزاروں سالوں کے گزرنے کے باوجود وہاں تمہارے ساتھ کون ہوگا؟ صرف تمہارے نیک اعمال ہوں گے۔ لہذا اپنے اعمال کا جائزہ لینا شروع کر دیں، اپنی قبر، اپنی آخرت کی تیاری کرنا شروع کر دیں۔ تمہارے پسندیدہ سیاستدان، کھلاڑی، اداکار، تاجر، یہ تو تمہیں یہاں بھی نہیں جانتے، اور نہ ہی انہیں تمہاری اتنی فکر ہے۔ تم ہی ان سب کے پیچھے بے وقوفوں کی طرح اپنا وقت ضائع کرتے رہے ہو۔ تمہارے وہ بچے جن کی شادیوں پر تم نے لاکھوں کروڑوں بے فضول خرچ کیے، یقین کرو یہ خرچ تمہارے لیے وبال بن چکا ہوگا، اور بچے مکر جائیں گے۔ وہ کہیں گے ہمارے باپ نے، ہماری ماں نے خود ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی بہت زیادہ مصیبتیں کھڑی کر دی ہیں۔ لہذا اپنا خیال خود رکھیں، اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنی آخرت کی تیاری کریں، اپنی قبر کے بارے میں سوچیں، اپنی ہر تسبیح اور ہر عمل کا خیال رکھیں۔ اس سے کہو کہ وہ مجھ سے پہلے قبر میں جا کر میرا انتظار کریں، میری قبر کو خوشبوؤں سے مہکا دے، شاندار باغیچہ بنائیں، ہوادار کمرے بن جائیں، مہنگا ترین فرنیچر ہو، اور میرے ہمدرد دوست ہوں۔ ہم وہاں ملیں گے، اور میرا وہ گھر میرا بہترین ساتھی اور بہترین رہنے کی جگہ ہوگی انشاءاللہ۔ اللہم ہمیں اے اللہ حسن خاتمہ عطا فرما دیں، اے اللہ ہماری آخرت کو بہتر بنا دیں، اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ اے اللہ ہمیں اپنا ذکر، شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ہم پر اپنی رضا اور جنت الفردوس میں نعمتیں نازل کر دے، جہاں ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ہوں، جن پر بے شمار درود و سلام ہو، آمین۔ تو اپنا گھر بنانا شروع کر دیں۔